بہت شکریہ سر. آج کے ٹاپک کی طرف بڑھ لیتے ہیں. پہلا ڈاکٹر صاحب آپ سے کوشچن ہے ہمارا ہے خوشنودی رب. پروردگار جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, کوئی نہ کوئی اسی ایک سرکل کے اندر موو کر رہا ہے یقیناً کہ ہمیں ایٹ لاسٹ وہ حاصل کرنی ہے. حقوق العباد کے ذریعے یا حقوق اللہ کے ذریعے ہم ہیں اسی سرکل میں. ہم یہ تسلی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خوشنودی رب سے مراد کیا ہے, چلے آپ یہ بتائیں. دیکھیں, رب کی خوشنودی سے مراد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو عمل کریں, جو رویہ اختیار کریں, اس میں ہمارے ذہن میں یہ چیز پیش نظر ہو کہ جس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے زندگی کی, ہمیں رشتے ناطے دیے ہیں, وسائل و اسباب دیے ہیں, بغیر اس کے کہ ہم اس کا حق رکھتے تھے, وہ کہ جو رحمان و رحیم ہے, جس کی عنایات ہم پر بے پناہ ہیں, ہم بدلے میں کچھ ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ اس کا بدلہ چکا سکیں. ٹھیک, لیکن بہرحال یہ تو اس کا حق ہے نا کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کریں اس کو راضی کرنے کے لیے کریں. وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وہ بنا پر؟ اعمال بنیادی طور پر دو کیٹیگریز کے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ ہیں کہ جو براہ راست اس کی شکر گزاری, اس کی عبادت الفاظ میں حرکات کے ذریعے سے, دل میں نیت کے ساتھ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا, اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرنا, اور یہ پہلی کیٹیگری ہے. دوسری اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صحیح معاملات کرنا, حقوق العباد پورے کرنا. یہ جو اللہ نے ہم انسانوں کو فطرت دی ہے, جو اصل میں اللہ کی دی ہوئی ودیت کی ہوئی وہ عنایت ہے کہ جو ہم کو بتاتی ہے ہمارے اندر, ہمارے ضمیر میں, کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں, ٹھیک رخ پر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ اگر ہم خیال رکھنے لگیں, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا, ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, تو آپ کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ اطمینان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے, اور جس روز آپ محسوس یہ کریں دل وہ انسٹرومنٹ ہے ایبسولوٹلی, آپ کا ضمیر اس یا کی دھڑکن اگر بے ترتیب ہو گئی تو سمجھ لیں اللہ بھی مطمئن نہیں. وہی بیرومیٹر ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے, یا آپ بے چین رہتے ہیں یا آپ مطمئن رہتے ہیں. اگر آپ مطمئن ہیں اپنی کارکردگی پہ, اپنی باتوں پر, اپنے اعمال پر, لوگوں کے ساتھ معاملات کے معاملے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی. مکمل سپورٹ حاصل ہے. ٹاپک آج کا ہے رضا الہی. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ماضی میں دیکھا, اس جگہ بھی میں علامہ صاحب سے بھی کوشچن کر چکا ہوں, لیکن میں کچھ ایگزامپلس کے ساتھ کر لیتا ہوں, کہ اللہ کی خوشنودی کی جستجو میں رہنا, یہ سمجھ جاتا ہے. اور سم ٹائم ہم نے دیکھا کچھ لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سنگین اور سخت امتحانات سے بھی گزرے, اور اس کے بعد بھی یہی دعا کرتے رہے کہ پروردگار تو ہم سے راضی ہو. میں حضرت آدم سے ہی شروع ہو جاتے ہیں, ان کی مثال, حضرت نوح کی مثال, حضرت یوسف کی مثال, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کی مثال, جناب یعقوب کی, جناب ایوب کی, جناب یونس کی, یہ. اور اس کا ایسا ہی نہیں ہے, ان کے گھر والوں, اہل و عیال کو بھی اسی امتحانات سے گزرنا پڑا. اتنا آسان تو نہیں ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. نہیں, آسان تو نہیں ہے, لیکن اصل میں اللہ کی خوشنودی جب آپ اس دنیا کی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ امتحان کے ذریعے ہی آئے گی. یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے, اس آزمائش میں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں, ہمارے اپنے نفس کے اندر, خارج میں مشکلات کی شکل میں, اور دنیا اپنی جگہ پر بڑی رنگین ہے, بڑی اپنے طرف کھینچتی ہے, اور انسان کو اس کی قربانی دینی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جانب اللہ کی رضا ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے, اور دوسری جانب دنیا ہمیں اپنی طرف دھکیلتی ہے. اس میں بعض امتحانات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خاص ہمارے اپنے اندر کے نفس کے امتحانات ہیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے, ہمیں بندوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ہے, لیکن ہمارے اندر کا نفس ہمیں کچھ اور ترغیبات دے رہا ہے. یہ تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے قدم قدم پر دینی پڑتی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حالات خارج کی دنیا میں ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ ان حالات کو, اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی. لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ رہا ہے,
وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو اب ان کے سامنے جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ میرا رب پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے, میرے رب مجھے اس خواب سے دوچار کر رہا ہے اور مجھے اب اس کو راضی کرنا ہے. تو اس موقع پر, اس مرحلے پر جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, کہ جو میرے سامنے امتحان آزمائش آ گئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, میں اس میں پورا اتروں, تو رب پھر وہ ہمت اور توفیق دیتا ہے کہ اپنے بندے کو اس پر پورا کرنے کے لیے میں تھوڑی تشریح چاہتا ہوں اس پہ. آپ نے کہا جب وہ شخص سمجھتا ہے کہ اب میرے پر کوئی چارہ نہیں, تو وہ تو بے بسی کا عنصر ہے. نہیں, وہ بے بسی نہیں ہے. اصل میں آدمی کو اپنے طور پر کوئی مشکل انوائٹ نہیں کرنی. میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہ آسانیاں پیدا کرے, مشکلات نہ پیدا کرے. اللہم یسر ولا تعسر, ہے اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر, میرے لیے مشکلات نہ پیدا کر, میں تیرا ناچیز بندہ ہوں. لیکن جب میرا رب اپنے فیصلے کے مطابق مجھے کسی ایسے مرحلے سے دوچار کرے گا جس میں میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں پاتا, تو پھر وہ میرے لیے اس مرحلے کو آسان کرے گا. اللہ کے نیک بندے یہ نہیں کہتے کہ تو جو چاہے آزمائش مجھ پر ڈال. نہیں, ہم ناچیز عاجز بندے ہیں, ہمیں دنیا میں آسانیاں چاہیے, لیکن اگر تیری رضا اس میں کہ کہیں کوئی ایسی مشکل ہے, کوئی ایسی تکلیف ہے, کوئی ایسی قربانی ہے کہ جو میں دوں جس پر تو راضی ہوگا, تو پھر وہ اس کے لیے ہمت بھی دے گا. اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں جو پیغمبروں کے اور صالحین کے, اصل میں یہی پہلو ہے اس میں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے کچھ قربانیاں مانگتا ہے, اور پھر ان قربانیوں کے لیے وہ ان کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے. ہمیں ان امتحانات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ شکر ہے پروردگار نے ہمیں اتنے ہی امتحانات دیے جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر سخت ہے. جتنا ان کا ظرف تھا, ائمہ معصومین کا, پیغمبر اکرام کا, تمام جتنے بھی آج تک انبیاء گزرے ان کو ان کے ظرف کے ساتھ سنیں. یہی تو ہم دعا کرتے ہیں, ہمارے ظرف کے ساتھ. وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا, ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت. بہت شکریہ خالد ظہیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک ہے اور بریک کے بعد ہمارا عنوان جاری ہے. خالد صاحب نے جانا ہے. بہت شکریہ آپ کا.